والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بہت سارے دوست یہ استفسار کر رہے ہیں کہ کیا جو سسر ہے وہ اپنی بہو سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے، جب اس کا بیٹا مر جائے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو کوئی سسر اپنی بہو اپنے بیٹے کی بیوی سے جب اس کا بیٹا مر جائے تو اس پہ کچھ وہ کلپ پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اسکالر ہیں شاید آزاد جمیل صاحب، ان کے حوالہ سے بھی تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے، اور سوال کرنے والا بھی عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہا ہے، جبکہ وہ جو بات کر رہے ہیں یا جس بارے لوگ سوال کر رہے ہیں تو اس کے بارے قرآن مجید میں صراحت موجود ہے کہ جو بہو ہے اس کا سسر سے اپنے سے نکاح نہیں ہو سکتا جب اس کا خاوند مر جائے یا طلاق دے دے، تو کچھ بھی ہو جائے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بیوی ہے اسے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے اکثر رشتے جو ہیں وہ بیان فرمائے کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، واماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، یہ ساری حرام ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی یہ تمہاری غیر محرم نہیں ہے، یہ تمہاری محرم ہے، اور نکاح کی حرمت ہے، نکاح حرام ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وبنات الاخ تمہاری بھتیجیاں، بہنوں کی بیٹیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، جو مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جسے رضائی ماں کہتے ہیں، تو وہ بھی ماں ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جسے دودھ پلایا گیا ہے، جس نے دودھ پلایا ہے اس کے بچے، اور جسے اس نے دودھ پلایا ہے کسی اور کا بچہ ہے، اب ان کے درمیان رشتہ برادری قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے کسی کا دودھ پیا ہے اور کسی آپ کے عزیز کی لڑکی نے بھی اس عورت کا دودھ پیا ہے، تو یہ دونوں بھائی ہیں دودھ پینے، ایک ماں کا دودھ پینے کی بنیاد پہ، ایک عورت کا دودھ پینے کی بنیاد پہ، اب ان کا دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے داماد کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی ماں ہے، جس طرح اس کی حقیقی ماں اس کے لیے ماں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، جس عورت سے نکاح کیا ہے پہلے پچھلے کسی خاوند سے اس عورت کی ایک بیٹی ہے، اسے ربیبہ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اس کی پچھلی بیٹی جو ربیبہ ہے اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس سے اس کی خلوت ہو چکی ہے۔ پھر دوبارہ سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کسی سکینہ نامی عورت سے شادی کر لیتا ہے، اگر تو ان دونوں کی خلوت ہو جاتی ہے، دونوں شاباشی کر لیتے ہیں، رات بسر کر لیتے ہیں، تو اس سکینہ نامی عورت کی اگر پچھلے کسی خامن سے بیٹی ہے تو یہ بندہ جو سکینہ سے نکاح کر چکا ہے اس کی پچھلی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر سکینہ نامی عورت سے نکاح کیا ہے لیکن شاباشی نہیں ہوئی، رات بسر نہیں کی، طلاق پہلے ہی ہو چکی ہے، تو پھر اس عورت کی جو ربیبہ بیٹی پیچھے سے ہے اس کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ کسی عورت سے شادی کی، اگر تو خلوت ہو گئی تو اس عورت کی پچھلی بیٹی اس پہ حرام ہے، اگر خلوت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے اس عورت کے ساتھ تو دوبارہ سے پھر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر دخول نہیں ہوا، شاباشی نہیں ہوئی اور رات بسر انہوں نے نہیں کی، تو پھر وہ مرد جس نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا لیکن نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، کوئی بھی رکاوٹ بن گئی لیکن انہوں نے رات نہیں گزاری تھی، تو پھر وہ جو مرد ہے اس عورت کی پچھلے خامن سے جو بیٹی ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اسے ربیبہ کہتے ہیں۔ جو محل استشہاد ہے جس پہ آج زیادہ توجہ طلب مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ بات آ رہی ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ،
تمہارے صلبی بیٹے یعنی تمہارے پشت سے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، متبنہ نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی بیوی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا، وہ متبنہ ہے۔ حقیقی بیٹا، صلبی بیٹے کی بیوی، حلائل یہ جمع ہے، وہ وَحَلَائِلُ وَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں تو وہ تم پہ حرام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ جو ہمارے بیٹے ہیں صلبی، ان کی جو بیویاں ہوں گی ہمارا نکاح ان پہ حرام ہوگا، گویا کہ سسر کا نکاح ان پہ حرام ہوگا۔ سسر اپنی بہو کے لیے غیر محرم نہیں ہے بلکہ محرم ہے۔ جو ہی بیٹے کا نکاح ہو جاتا ہے، جو ہی بیٹے کا نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی بنا دیا ہے۔ یہاں شب باشی کی اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی، بلکہ بس یہی کہا ہے کہ جو حلائل ہے، تمہارے صلبی بیٹے کی بیوی بن چکی ہے، اس پہ تمہارا سسر ہونے کے ناطے سے نکاح حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اپنے نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی، پہلے جو گزر چکا ہے گزر چکا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ محل استشہاد ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، بڑی واضح اور اعلانیہ بات ہے، صراحت موجود ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے تو سسر اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگر وارث نہیں ہے تو وارث کا یہاں تذکرہ نہیں، وہ اس کی بیٹی ہے۔ اور اگر یہ کہاں ہے کہ اگر بیٹے ہوں گے تو تب نکاح جو حرام ہوگا، اور یہ کیسا رشتہ ہے کہ اگر تو خامند زندہ تھا تو جو سسر تھا وہ محرم تھا، اور جو ہی وہ بیٹا فوت ہوا ہے تو سسر غیر محرم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں منطقی باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس نص موجود ہے، صراحت موجود ہے۔ تو یہ بات جتنی بھی افواہ پھیل رہی ہے اور لوگ اسے عام کر رہے ہیں اور اسلام پہ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے غیر محقق بیان کی وجہ سے اسلام پہ انگلی نہ اٹھائی جائے، اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ تحقیق کی جائے۔ اگر کسی نے صاحب کے ساتھ، نسیان کے ساتھ یا اپنی تحقیق ناقص ہونے کی بنیاد پہ ایسی بات کر دی ہے تو اس میں اسلام کے اندر کوئی اللہ کے فضل سے کمزوری ثابت نہیں ہوتی۔ اسلام ایک واضح اور صراحتاً پالیسیاں بیان کرتا ہے، صریح قانون بیان کرتا ہے، وہی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔